आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को मीडिया फोकस के स्टूडियो से खुशामदीद। तमामी देखने वालों को रमज़ानुल मुबारक की ढेरों ढेर मुबारकबाद कि रमज़ान का महीना आ गया है और जैसे ही हम देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होता है, फ़ज़ा में एक खुशी, एक नूर फैल जाता है और तमाम लोग रमज़ान की तैयारी में लग जाते हैं और बड़ा एक खूबसूरत सा माहौल होता है। मस्जिदों से तरावियों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी रमज़ान की तैयारी कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि उसने हमें ये रहमतों और बरकतों भरा महीना अता फरमाया कि ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें और बरकतें अपने दामनों में समेट लीजिए। और वो कैसे, वो भी आपको बताएंगे। आज हमने मीडिया फोकस के स्टूडियो से ये खुसूसी महफिल सजाई है रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल के लिए और हमारे साथ बहुत प्यारे से गेस्ट भी यहाँ मौजूद हैं। चलिए हम अपने गेस्ट से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया मुइन, इस्लामिक स्कॉलर हैं, इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और रमज़ान ट्रांसमिशंस की होस्ट भी हैं। तो आइए मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सादिया। वालेकुम सलाम फैसा। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। सबसे पहले तो आपको रमज़ान की बेहद मुबारकबाद बहुत और शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कि आप अपने टफ शेड्यूल में से टाइम निकाल के आज मीडिया फोकस के स्टूडियो तशरीफ लाई हैं हमारे बहुत ही शॉर्ट नोटिस की इनविटेशन पे। बहुत शुक्रिया फैज़ा, आपने मीडिया फोकस में मुझे इनवाइट किया है और रमज़ान की बाबरकत इस ट्रांसमिशन में इनवाइट करने का शुक्रिया। बिल्कुल, अब आगे आपसे हम मज़ीद बात भी करेंगे और कुछ सवालात भी करेंगे। इनके साथ मौजूद है हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान की मशहूर नातख़्वा हैं, खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं हिजाब फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं हिजाब? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप आज आई हैं, क्योंकि रमज़ान में काफ़ी टफ शेड्यूल होता है और टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये सारे हमारे वो दोस्त हैं कि जिनको हम जब भी मोहब्बत से इनवाइट करते हैं तो ये मीडिया फोकस के स्टूडियोज़ में ज़रूर आते हैं। और हिजाब के साथ एक और खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत चेहरा हमारे साथ तज़ीन फातिमा मौजूद हैं। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम तज़ीन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं और शुक्रिया कि आप भी आज तशरीफ लाई। अच्छा जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। तो मैं हिजाब से दरख्वास्त करूंगी कि वो हमद बारी ताला पेश करें। अल्लाहू अल्लाहू बंदे हरदम अल्लाहू, अल्लाहू अल्लाहू बंदे हरदम अल्लाहू। पीछे पीछे मौत है तेरी, आगे आगे तू, पीछे पीछे मौत है तेरी, आगे आगे तू। अल्लाहु बाकी मिन कुल्ली फानी, अल्लाहु बाकी मिन कुल्ली फानी। ये कह के हैदर ने, ये कह के हैदर ने सजदे में रखी पेशानी, अल्लाहु बाकी मिन कुल्ली फानी, अल्लाहु बाकी मिन कुल्ली फानी। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान। सब कुछ जाने जान बूझ कर बने है क्यों अनजान, बने है क्यों अनजान। दारा और सिकंदर जैसे शहनशाह शान, दारा और सिकंदर जैसे शहनशाह शान। लाखों मन मिट्टी में सो गए, लाखों मन मिट्टी में सो गए बड़े बड़े सुल्तान। और तेरी क्या औकात है बंदे, कुछ भी नहीं है तू। अल्लाह हो बाकी मिन कुल्ली फानी, अल्लाह हो बाकी मिन कुल्ली फानी। कि तन्हा कब्र में होगा तेरा कोई न होगा मीत, कोई न होगा मीत। अल्लाह ही अल्लाह बोल सलामत जीवन बाजी जीत, जीवन बाजी जीत। ढलता सूरज रोज सुनाए तुझे फना के गीत, ढलता सूरज रोज सुनाए तुझे फना के गीत।
प्रीत, अरे नींद से आंखें खोल तमन्ना, कैसी है ये प्रीत, अल्लाह तेरा जाग रहा है और सोता है तू, अल्लाह हो बाकी मिन कुल्ली फानी, अल्लाह हो बाकी मिन कुल्ली फानी। ये कह के हैदर ने, ये कह के हैदर ने सजदे में रखी पेशानी, अल्लाह हो बाकी मिन कुल्ली फानी, अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फानी। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह बाक़ी मिन कुल्ली फ़ानी। बहुत खूबसूरत हिजाब, बहुत खूबसूरत, हमेशा की तरह आपने हम पेश की। अब हम चलते हैं कुछ उन सवालात की तरफ जिनके जवाबात जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और यकीनन हमारे साथ नाज़रीन जो मौजूद हैं उनके जहनों में भी ये सवाल होंगे। तो हम चलते हैं डॉक्टर सादिया की तरफ। डॉक्टर सादिया, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि रोज़ों की फ़र्ज़ियत के बारे में आप मुझे बताइए कि कुरान पाक में इस बारे में क्या इरशाद है? फ़ाइज़ा, ये बहुत प्यारा सवाल है आपका। अपनी बात का आगाज़ बात से करना चाहूँगी कि रोज़ों की फ़र्ज़ियत के बारे में जो अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला ने हर वो बात जो बनी नूह इंसान की सेहत के लिए ज़रूरी है वो फ़र्ज़ कर दी। ये तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। उसके बाद कुरान पाक के इरशाद की अगर बात करती हूँ कि इस कुरान को अल्लाह पाक ने रमज़ानुल मुबारक में नाज़िल फरमाया, और रमज़ानुल मुबारक में ही अल्लाह ताला इस रमज़ानुल मुबारक के बारे में फ़रमाता है कुरान में कि तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बनो। कुरान में इरशाद होता है कि एक जगह सन 2 हिजरी और एक जगह सन 3 हिजरी में रमज़ानुल मुबारक का फ़र्ज़ हुए। इसके साथ जब रमज़ानुल मुबारक की बात आती है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तमाम नबियों की उम्मतों पे रोज़े फ़र्ज़ किए ताकि हम मुत्तकी और परहेज़गार बन सकें। और रमज़ानुल मुबारक का जब महीना आता है तो ये अल्लाह के नबी की उम्मत का महीना है, शाबान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, और रजब जो इससे पहले होता है वो अल्लाह का महीना है। तो जब भी हमें ये रमज़ानुल मुबारक का महीना मिलता है तो हमें रोज़ों में गुजारना चाहिए, इबादत में गुजारना चाहिए, और सब अपने ऊपर लाजिम कर लें कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े ज़रूर रखें। बेशक बेशक, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ख़ुसूसी तौर पे रमज़ान के जो रोज़े हैं वो हमें यही सिखाते हैं कि हमें परहेज़गारी किस तरह अपनानी है। रमज़ान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए हलाल हैं लेकिन हमें उनसे रोक दिया जाता है। तो ये प्रैक्टिस है हमारे लिए पूरे साल की, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बाकी आने वाले 11 महीनों में भी इस प्रैक्टिस को कहीं ना कहीं जारी रखें। अच्छा, अब मुझे ये बताइए डॉक्टर सादिया कि रोज़ों की फ़जीला के बारे में जो अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए उस बारे में कुछ बताइए ताकि हमारे नाज़रीन को इनकी मज़ीद अहमियत का अंदाज़ा हो सके। फ़ाइज़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के बारे में बहुत सारी अहादीस बयान फरमाई हैं। सबसे पहले तो हर चीज़ की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स भी इस माह को पाए तो उस पे लाजिम है कि वो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, यानी कि ऐसी इबादत करे जो अपने आप को बख्शवा सके। अगर जिस शख्स ने ये रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया और वो अपने आप को बख्शवा ना सका तो वो हलाक हुआ, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई भी शख्स जो सेहतमंद है किसी बग़ैर शरई उज़ुर के, चाहे अगर कोई बीमारी है या वो सफ़र में है, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े छोड़ देता है तो इसके बदले अगर वो सारी ज़िंदगी भी रोज़ा रखता रहे तो वो उसका मदावा नहीं कर सकता। तो यानी कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती दी है, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है, और वो अल्लाह की इस मुबारक माह को इसकी फ़यूज़ बरक़ात हासिल करते हैं तो उनको रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में जो शख्स इस माह को पाता है उसको ज़रूरी है कि रमज़ानुल मुबारक का वक्त जो है रोज़े में गुजारे और उसके साथ इबादत करे। और जब इफ्तार के वक्त अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा रोज़ा रख के भूखे पेट और प्यासी ज़बान से जब मुझसे दुआ करता है तो इसका अजर मेरे ज़िम्मे, कि वो इतना अजर है कि अल्लाह पाक ने बताया नहीं। और जब अल्लाह ताला अजर की बात करता है तो कुरान में इरशाद होता है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं जिनमें से एक दरवाजे का नाम है बाबिर रेयान, जिसमें से सिर्फ रोज़ेदार गुजरेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़ा चूँकि ढाल है, जिस्म की ढाल है, तो हमें बहुत सारी बुराइयों से बचाता है बेशक। और इसके अलावा बहुत सारी हदीसें मुबारक हैं कि जो रमज़ान के रोज़े रखता है उसके लिए ज़रूरी है, लाजिम है कि सहरी करे, क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़े भी रखें, इबादत करें और जितने अच्छे अमल कर सकते हैं वो करें।
بالکل، رمضان المبارک ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے ہمارے لیے. زیادہ سے زیادہ وقت کوشش کرنا چاہیے کہ عبادت میں گزاریں, اور نہ صرف وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے بلکہ بہت سارے ایسے کام بھی ہیں جو کہ عبادت میں ہی شمار ہوتے ہیں. آپ کا حسن اخلاق جو ہے وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے, آپ کا والدین سے اچھا برتاؤ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. تو اس پہ بھی ہم ڈاکٹر سعدیہ سے ضرور بات کریں گے. اس وقت ہم چلتے ہیں تزئین کی جانب, اور میں چاہوں گی کہ تزئین ایک خوبصورت سا کلام اپنے منفرد انداز میں پیش کریں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل, حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل, سمٹ کے فاصلہ یہ چندگام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلام تزئین نے پیش کیا, اور یقیناً بھائی حیثیت مسلمان ہم سبھی کی دلوں کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے در کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. تو اللہ کرے آج ہی وہ دن ہو اور آج ہی یہ نشست ہو کہ ہم یہاں سے اپنی دعا قبول کروا کے اللہ تعالیٰ سے اٹھیں انشاءاللہ. اور رمضان المبارک کا تو ہر ایک ایک لمحہ ایسا قیمتی ہے کہ آپ جو دعا دل سے مانگے اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہے, آپ کے نزدیک ہے, آپ کو سن رہا ہے, آپ کو دیکھ رہا ہے, اور آپ کو بے شمار اپرچونیٹیز فراہم کر رہا ہے. آپ جو چاہیں اپنے لیے اپنی دعا منگوا سکتے ہیں. اور میں سوچتی ہوں ڈاکٹر سعدیہ, دنیاوی طور پہ اگر ہمیں کہیں پتہ چل جائے کہ جناب بائی ون گیٹ ون فری کی آفر ہے تو ہم تیزی سے بھاگ کے وہاں جاتے ہیں اور اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جناب رمضان میں ہمیں بائی بھی نہیں کرنا پڑ رہا, تو بائی ون گیٹ 70 فری کی آفر ہے, یعنی کہ ایک نیکی کریں اور 70 گنا اس کا آپ کو ثواب. سبحان اللہ. تو اپنا ایک ایک لمحہ کوشش کریں کہ ان کاموں میں گزاریں کہ جس سے آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹ سکیں. اور اتنی اچھی محفل ہے آج, تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی ایک کلام پیش کروں. تو آپ لوگوں کی نظر ایک کلام پیش کروں گی. میرے دل میں ہے یاد محمد, سبحان اللہ.
میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ میرے دل میں ہے یاد محمد. سبحان اللہ. مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر, مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر, وہ گزر جائے گا رخ بدل کر, وہ گزر جائے گا رخ بدل کر. ناخدا ہے میرے جب محمد تو کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے دل میں ہے یاد محمد اور میں غلام غلامان احمد, میں سگے آستان محمد, میں سگے آستان محمد. مدحت مصطفیٰ کی بدولت آ گیا زندگی کا قرینہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ میرے دل میں ہے یاد محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت پیارا, ماشاء اللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اچھا, اب میں دوبارہ ڈاکٹر شادیہ کی طرف بڑھنا چاہوں گی. ڈاکٹر شادیہ, ہمیں یہ بتائیے, کیونکہ ہمارا پروگرام کچھ ایسے بگنرز بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ابھی ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں, کچھ ایسے بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے جنہوں نے ابھی روزہ رکھنا شروع کیا ہوگا, تو یہ بتائیے کہ روزوں میں ہمیں خصوصی طور پہ کون سے وہ اعمال ہیں جو کرنے چاہیے اور جن پہ خاص توجہ دینی چاہیے؟ دیکھیے فائزہ, سب سے پہلے تو رمضان میں جو عمال کرنے کی آپ نے بات کی کہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ روزہ ڈھال ہے. اب جب ہم رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں عبادات کرنی چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے, تو رمضان المبارک کے علاوہ بھی پڑھنی چاہیے. اس کے بعد تلاوت قرآن روزانہ پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ نوافل پڑھیں, تسبیحات پڑھیں, کیونکہ یہاں پہ ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں اور ہمیں بخشش کروانی ہے اللہ سے اپنی عبادات اور ان فیض و برکات کے ذریعے. تو اپنی تمام عبادات پابندی سے کریں. اس کے ساتھ جب کوئی اگر آپ سے دوران روزہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو اس کو منع کریں کہ میرا روزہ ہے, اس سے نہ لڑو, بلکہ اس کو بھی سمجھائیں. اس کے علاوہ برائی کے, بے حیائی کے, غلط کاموں سے روکیں خود کو, جو کہ نارملی بھی ہمیں رکنا چاہیے, اسپیشلی روزے میں ہمیں ان چیزوں سے رکنے کی بہت ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو بہت زیادہ اہمیت کی بات ہوتی ہے, ہر چیز سیکھنا چاہتے ہیں. اور جو معصوم بچے ہیں, چونکہ دیکھیں بعد میں وہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے گھر کے بچے ہیں چھوٹے, وہ ہماری ہر وہ چیز دیکھ کے سیکھتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ خود آپ وہ اعمال کریں کہ بچہ خود بخود سیکھے گا کہ ماں نماز پڑھی ہے یا گھر کے بڑے نماز پڑھیں تو میں خود بھی پڑھوں. روزہ رکھنے تو بچوں کو بھی جب روزہ رکھوانا ہے تو پہلے ہم تھوڑی دیر کی پریکٹس کرواتے ہیں کہ جی 2 گھنٹے کا رکھوا لیتے ہیں, 3 گھنٹے کا, تاکہ بچے میں آئے ہمت. اور چونکہ بہت سارے لوگ روزہ رکھ کے اگر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ بھوک پیاس لگتی ہے, تو روزہ تو نام ہی بھوک پیاس برداشت کرنے کا ہے. تو روزے میں جتنے اچھے اعمال کریں تو آپ کے اجر جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتے ہیں. بالکل, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ڈاکٹر شادیہ, کہ بچے جو ہیں وہ دیکھ کے پک کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کو. ایک 3 سال کا بچہ جو اپنی ماں کو دیکھتا ہے نماز پڑھتے ہوئے, اسے نماز نہیں آتی, لیکن وہ شوق میں اپنی ماں کے برابر میں جا نماز بٹھا کے کھڑا ہوتا ہے. ایک 3 سال کا, 4 سال کا بچہ جسے پراپر نماز نہیں آتی, بٹ وہ باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ 5 وقت مسجد جاتے ہیں, تو خود بخود اس کے اندر شوق ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہ ہمیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل بھی یہی تھا کہ انہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے کر کے اپنی امت کو سمجھایا, صرف ڈکٹیٹ نہیں کیا.
کہ آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، بلکہ خود پہلے 40 سال اپنی ذات کو ایسا بنایا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ آپ کے دشمن بھی آپ کو صادق اور امین ماننے پر مجبور ہو. بے شک ایسے. اور دوسری بات جو ڈاکٹر سعدیہ نے کی کہ روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑوں سے بچنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ایک عام ماحول ہے. اکثر ہم روڈز پر بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت شارٹ ٹیمپرمنٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور روزے کی حالت میں زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو ایسا اور جہاں برداشت کرنے کی ضرورت. دیکھیں یہ بات کیا ہے جہاں آپ نے لوز ٹیمپرمنٹ کی بات کی, بیسکلی کیا ہے جب بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہوتا ہے, ایک نیچرل ہے, تو خود بخود ہمارا جو ایک سسٹم ہے کبھی کبھی وہ بی پی ہائی کی طرف بھی چلا جاتا ہے اگر وہ غصے کا تیز بندہ ہے. تو ہمیں رمضان مبارک تو سکھاتا ہی ہے کہ ہمیں برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے. حکمت عملی ہمیں یہ اپنانی چاہیے کہ ہم جو ہے ہر وہ کام کریں کہ لوگ ہمیں دیکھ کے سیکھیں, کیونکہ اگر کوئی لڑ بھی رہا ہے تو آپ جا کر اس کو صلح کرا دیں تاکہ وہ معاملہ نمٹ جائے. بالکل ایسا ہی ہے, تھوڑا سا اپنے جذبات پہ قابو رکھیے, رمضان کا احترام کیجیے. اور ہمارے ساتھ یہاں حجاب فاطمہ بھی موجود ہے. میں حجاب سے بھی جاننا چاہوں گی. حجاب بتائیے رمضان کیسے گزارتی ہیں؟ ویسے تو آپ ماشاءاللہ آج کل روز ہی کسی نہ کسی چینل پہ نظر آ رہی ہیں, اس کے علاوہ کس طرح روزے گزارتی ہیں اور کس طرح گزارنے چاہیے؟ بالکل آپ نے اچھی بات کری کہ دیکھیں جہاں ہماری مصروفیات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے رمضان مبارک میں, لیکن فوکس کرنا چاہیے نمازوں پر, قرآن کریم کی تلاوت پر, کیونکہ پورا سال ہم لوگ پراپرلی وہ دیکھیں کوئی بھی اتنا متقی پرہیزگار نہیں ہے, ہر کہیں نہ کہیں نمازیں بھی قضا ہوتی ہیں, قرآن کریم بھی ہم لوگ پراپرلی نہیں پڑھ پاتے, لیکن رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تو اس میں خصوصاً کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو کے لیے وقت نکالیں, اللہ کو راضی کرنے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, کیونکہ اللہ نے اتنی نعمتوں سے نواز دیا. اگر ہم ایک مہینہ اللہ کے لیے نکال لیں اور اس پر فوکس کر لیں تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہوگی. بالکل ایسے ہی بہت اچھی بات حجاب آپ نے کی, اور نہ صرف عبادت بلکہ دیکھیں رمضان جب آتا ہے تو ہمیں بہت سارے ایسے کام, کھانا پینا, بہت سی ایسی چیزیں جو ہمارے لیے جائز اور حلال ہیں, مجھ سے روک دیا جاتا ہے ہمیں. لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں جو کہ ہم پورا سال کرتے رہتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کسی کو دھوکہ دہی والی معاملات آ جاتی ہیں. تو رمضان کا جو مہینہ ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے, پریکٹس کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بھی بچے زیادہ سے زیادہ, کیونکہ جیسے ڈاکٹر سعدیہ نے بتایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے, تو اس ڈھال میں جو ہے وہ سوراخ آہستہ آہستہ جب ہوتا ہے جب ہم اپنے روزے کی حالت میں جھوٹ بولتے ہیں, روزے کی حالت میں کسی کو دھوکہ دیتے ہیں, روزے کی حالت میں غیبت کرتے ہیں یا کوئی ایسے کام کرتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے, کسی کا دل دکھاتے ہیں, کسی کی آنکھ میں آنسو آنے کا سبب بنتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ رمضان میں ہی نہیں بلکہ پورا سال, اسپیشلی رمضان میں روزے کی حالت میں ان کاموں سے بھی بچیے. تو حجاب بہت سی بات کی آپ نے. اب میں چاہوں گی کہ حجاب سے ہم ایک کلام سنتے ہیں, نعتیہ کلام. سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ, اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ, دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ, خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ, خدا کا
جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. بہت ہی پیارا شعر. کہ بروزے حشر میرے اس یقین کے لاج رکھ لینا. بروزے حشر میرے اس یقین کے لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت حجاب آپ بہت نے شکریہ. بہت خوبصورت کلام پیش کیا اور میں تزین سے بھی چاہوں گی کہ وہ بھی اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کریں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. وہ محمد مدینے میں موجود ہے. اور پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ. جھوم کر یہ کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں. ایسی خوشبو گلوں کے چمن میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین. چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں. اور جنت مدینے میں موجود ہے. اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت جناب. تو ابھی ہمیں ایک اور ہماری گیسٹ ہیں, بڑی پیاری سی نعت خواں ہیں, بڑی پیاری سی آواز کی مالک ہیں, انہوں نے جوائن کیا ہے. میں آپ سے ان کا تعارف کرانا چاہوں گی. السلام علیکم اقرا. السلام. کیسی ہیں آپ؟ آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو پر اور آپ سے کلام سنیں گے. لیکن یہاں دوران وقفہ مجھ سے ایک کلام کی فرمائش کی گئی ہے دوبارہ, تو میں وہ کلام پیش کروں گی. اس کے بعد پھر مزید اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. زمین و زمان
तुम्हारे लिए मकीनो मका, तुम्हारे लिए जमीनो जमा, तुम्हारे लिए मकीनो मका, तुम्हारे लिए चुनिनो चुना, तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए दहन में जुबान तुम्हारे लिए और बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, और इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए ख्वाब को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। तो अब मैं चाहूंगी इकरा की जानिब बढ़ना। इकरा, कैसी हैं आप? सबसे पहले ये बताइए, रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। और क्या मसरूफियात है रमज़ान की? कुछ नहीं, बस चैनल वगैरह और घर पर वहाँ मसरूफ हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगी आप भी एक कलाम जो है वो शामिल करें। मदीने से बुलावा रहा है, सुभान अल्लाह। मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और यहाँ मर्जी नहीं चलती सुभान अल्लाह। किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, अरे मदीने वाला खुद बुलवा रहा है, हाँ मदीने वाला खुद बुलवा रहा है, और नवासों का वो सदका बांटते हैं, सुभान अल्लाह। नवासों का वो सदका बांटते हैं,
زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، سبحان اللہ۔ زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام اقرا آپ نے پیش کیا۔ اچھا، اب میں ڈاکٹر سعدیہ کی طرف ایک دفعہ پھر بڑھنا چاہوں گی۔ ڈاکٹر سعدیہ یہ بتائیے، کیونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، تو ہمیں صحت کے حوالے سے بتائیے کہ روزے کے کیا فوائد ہیں، اور رمضان آنے سے پہلے صحت کے حوالے سے ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے؟ جی فائزہ، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ دیکھیں، رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ میں نے شروع میں جو بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو بنی نوع انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے فرض قرار دی۔ اب جب ہم رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں تو پہلی بات ہے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے اپنی صحت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کسی چیز کا مریض ہے، آج کل شوگر اور بلڈ پریشر بہت زیادہ پھیل رہا ہے، ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، یا کسی کو کارڈیک ڈیزیز ہے، XYZ کوئی بھی ڈیزیز ہے، اس سے پہلے چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے، اپنی دوائیوں کے شیڈیول ڈاکٹر سے مینیج کروائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت پہ توجہ دے، تمام فٹنس کے ٹیسٹ کروائے تاکہ وہ یہ جان سکے آیا صحت کے حوالے سے کس سٹیج پہ کھڑا ہے۔ اچھا، یہ تو مریضوں کی بات ہو گئی۔ میں کہتی ہوں کہ نارمل جو اپنے سارے لوگوں کو بھی اپنی صحت کو صحیح رکھنا چاہیے کہ تاکہ رمضان المبارک کے روزے رکھ سکے اور اس کی فیوز و برکات حاصل کرے۔ اب جب ہم 14 سے 15 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، 14 سے 15 گھنٹے کی فاسٹنگ ہوتی ہے، تو میڈیکلی ایک بڑی زبردست آپ کو بتاؤں بات کہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں 14 سے 15 گھنٹے، تو جو ہمارے ڈائجسٹو انزائمز ریلیز ہوتے ہیں، اور جب ان کو کھانا نہیں ملتا ہضم کرنے کے لیے، تو وہ ان جراثیم کو کل کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ اسپیشلی کینسرس جراثیم اس وقت کل ہوتے ہیں جو کہ ہماری فاسٹنگ کے ٹائم پہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہم 365 دن رات کھاتے ہیں، دن میں 3 ٹائم ضرور کھاتے ہیں، اس کے علاوہ بیچ میں سنیکس ہیں، چائے وغیرہ چلتی رہتی ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک کا جب یہ ماہ ملا ہے تو اس کو ضرور روزے رکھیں، تاکہ جو فاسٹنگ ہماری ہے، یعنی روزہ ہمارا جو ٹائم ہے، تو اس میں ہماری جسم کے جراثیم ختم ہو اور ہم صحت کے نئے سرے سے نئے راستے پہ گامزن ہوں۔ صحیح ہے، تو آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ جو پورا سال ہم کھاتے رہتے ہیں، ہمارے پیٹ کو موقع نہیں ملتا کہ اس کو ریسٹ مل سکے۔ رمضان میں چونکہ اس کو ریسٹ ملتا ہے تو ہمارے وہ جراثیم بھی خود بخود کل ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہیں، اور چونکہ ہم روزے کی حالت میں خالی پیٹ رہتے ہیں تو تھوڑی بہت ویکنس کی بھی ہمیں شکایت ہوتی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں نے ابھی آپ سے یہ کہا کہ نارمل لوگوں کو بھی، اور اگر کوئی ڈیزیز کا پیشنٹ ہے اس کو بھی اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ نارمل لوگوں کو فٹنس ٹیسٹ کروانے چاہیے، غذاؤں پہ توجہ دینی چاہیے۔ اگر آپ کو ویکنس فیل ہوتی بھی تو وائٹامنس کھائیں، وائٹامنس کھانے سے آپ کو خود بخود ہیلدی جو نا فیل ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ یہ میرے خیال سے مکمل ایک میسج ہے ایک ڈاکٹر کی طرف سے بھی کہ کس طرح آپ کو رمضان گزارنے چاہیے۔ اور یہاں اب ہمارے پروگرام کے اختتامی مراحل ہیں، تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے رمضان جیسے مہینے میں بڑے ٹف شیڈیولز میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ ڈاکٹر سعدیہ اسپیشلی آپ کا بہت شکریہ، حجاب آپ کا بہت شکریہ، اقرا آپ کا بہت شکریہ، اور تزین بھی ہمارے ساتھ۔ فائزہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میڈیا فوکس کے اتنے خوبصورت رمضان پروگرام میں ہمیں بالکل، اور سب سے زیادہ اہم شکریہ ہمارے پروڈیوسر ڈاکٹر اسد اللہ بھٹی صاحب کا، جنہوں نے ہم سب کو یہاں انوائٹ کیا اور ہمیں اس مبارک مہینے میں اتنا اچھا پلیٹ فارم فراہم کیا جہاں سے ہم اپنی بات آپ تک پہنچا سکیں۔ اور اب پروگرام کے آخر میں مجھ سے فرمائش کی جا رہی ہے کہ میں ایک دعائیہ کلام پیش کروں، تو آپ سب میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا۔ میرے مولا کرم وہ کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔
बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पर में तले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम। मौला मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। आज की हमारी नशिस्त, आज का हमारे प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं अपने मेहमानों का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप मीडिया फोकस के प्लेटफॉर्म से अपनी मेज़बान फ़ायज़ा कामरान के साथ रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे थे। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।